ابراہیم علیہ السلام دی ایک قربانی ہے مسجد حرام بناونا تو اس آباد کرنا۔ اج میں یہ موضوع بیان کرنا ہے۔ اپنی مسجد زیر تعمیر ہے، انہاں ایک قربانی دیتی آئی، مرکزی مسجد سارے اسلام دی مرکزی مسجد خانہ کعبہ مسجد حرام سارے نبیاں دا مرکز مسجد سارے مسلماناں دا مرکز جتے حج کرتے ہیں مسلمان، وہ جڑی مسجد ہے مرکزی مسجد جڑی سارے مسلماناں دی ہے، اس نو بناون وچ ابراہیم علیہ السلام نے کتنیاں قربانیاں دتیاں تے کیسیاں قربانیاں دتیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع تے قرآن پاک دے اندر سورت ابراہیم دے اندر سورت ابراہیم آیت نمبر ہے آیت نمبر 37۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، اے ابراہیم میرا گھر بنا تے بناونا اس جگہ تے ہی، اگے بھی اتھے ہی آ خانہ کعبہ اتھے ٹبا بنیا ہوا۔ طوفان نوح دے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا، نشانی دا چھڑی، جنگل ہا اس وقت علاقہ سارا جنگلی بیابان علاقہ پہاڑی علاقہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے نبی اے میرے خلیل اپنی گھردی نو بھی تے اپنے بیٹے نو بھی، بڑھے بارے بیٹا دیتا تے بڑا پیار بیٹے نہ۔ ابراہیم علیہ السلام دی طبیعت ہی ایسی آئی کہ بچیاں نال بڑا ہی پیار کردے ہیں تے بیٹا بڑھے بارے دیتا تے پیار بھی قدرت لو بڑا ہی بیٹے نال تے فرمایا اے ابراہیم اپنے بیٹے نو تے اپنی گھردی نو اس جگہ تے چھڈ کے تے آپ بھاگ جاؤ۔ تیار ہو گئے، یہ بھی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ تے دعا منگی، چھڑ کے ٹر پے نا جس وقت۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان آوازاں مارن، اے ابراہیم سانو چھڑ کے جنگل کتنے جاندے پے ہو؟ آپ خاموشی نال جا رہے ہیں، پریشان تے آپ بھی آن، غمزدہ آن۔ پھر حضرت حاجرہ نے آواز دیتی ہے ابراہیم رب دا حکم تے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں رب دا حکم ہے، اس واسطے چھڑ کے جانا پیا۔ پھر آپ خاموش ہو گئی نا، عرض کیتی ہے ابراہیم اگر رب دا حکم ہے تو پھر رب ہی ساڈا کفیل ہے، سانو سنبھالن والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت دعا منگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے گھر نو آباد کرنے واسطے اس بیابان جگہ دے اندر، بے آباد جگہ دے اندر اس جگہ نو آباد کرنے واسطے تیرا ایتھے گھر بناونا ہے، اس نو آباد کرنے واسطے تیرے حکم دے تحت یا اللہ میں اپنا بیٹا بھی تے اپنی گھر دی چھڑ کے جانا پیا۔ یا اللہ اس واسطے چھڑ کے جانا پیا اس بیابان بنجر زمین تے، ربنا اے ہمارے رب لیقیم الصلاۃ تاکہ نماز دے ذریعے تیری اس جگہ نو آباد کرن۔ ہجے وہ گھر نہیں بنایا، چھڈ کے گئے نے کہ نمازاں تے پڑھو نا اتنی دیر آ جگہ ہے مسجد دی، اتنے نماز پڑھیا کرو۔ سب تو پہلے نماز دے نال آباد کیتا کنا؟ حضرت حاجرہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اے اللہ میں اس واسطے چھڈ کے جا رہا ہے اس جگہ تے، تیرا حکم ہے کہ میرا گھر ہے، میری مسجد ہے، تینوں آباد کرنا ہے، اپنی گھر دی بھی اتنے چھڑ جا تے اپنا بیٹا بھی اتنے چھڑ جا۔ اجے مسجد نہیں بنائی، اس تھڑے تے چھڑ کے چلے گئے ٹبے تے، جتھے نماز پڑھیا کرو، یہ مسجد دی جگہ۔ یہ گل نو غور نہ سن لو، مسجد انج آباد ہوندیاں جے، مسجد دی بویں ایڈیاں سونیاں تے ایڈیاں عالی شان نہ بھی بنیاں ہون،
نشان ہی لگ گیا ہوئے نا تو آباد اس نو بندہ کر لوے تو انج کریدا جے آئے طریقہ جے علماء اقبال فرماندے نے نا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے نفس اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکے مسجد تے دلا لیا 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ بڑی وڈی تے کلی مسجد بنا لئیے تے نمازی جڑے نے وہ آؤ 4 ایک رہ گئے جڑے اگے آن پکے بس تے حالانکہ بنائی ایڈی وڈی مسجد ہے کہ سارے جی میں ماشاء اللہ پورے پنڈ ہی نماز پڑھنی حالانکہ پورا پنڈ پڑھے تو ہے تھوڑی ہے ویسے پورا پنڈ ہر گھر ایک ایک آ جائے نا بندہ تو پھر نہیں پورے آنے اسے نیت تے بنائیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن آباد کیویں ہوندی جے ابراہیم علیہ السلام دعا منگی یا اللہ تیرے اس گھر نو آباد کرنے واسطے میں اپنی گھر دی اپنا بیٹا چھوڑ کے جا رہا کیوں لیقیم الصلاۃ تاکہ نماز پڑھ کے اس طبے نو اس جگہ نو آباد کرن ایتھے تیرا گھر بناونا ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی عظیم خاتون اور صبر والی اور اتنی تابعہ دار اتنی فرما بردار کہ ابراہیم علیہ السلام دے حکم دے تحت اس بیابان جگہ تے آپ نے بسیرا کر لیا اس جنگل دے وچ رمن لگ پیاں انہاں دی بھی مثل کوئی نہیں وہ بھی قربانی دیون والیاں ہاں کوئی ہوندی اج کل دی سوانی اس رانا اتھے اس سے آکھنا میرا سائیں ظالم ہی بڑا ہے اس آکھنا بڑا ظالم ہے ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے تو شیطان نے آ کے بڑے چکر لائے تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا اپنے دوست نو ملن واسطے اسی جا رہے نو تیار کرو ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے انج بھی آندے ہوندے ہیں شام وچوں یا فلسطین وچ رہندے ہیں 2 جگہ دا ذکر آیا ہے اتوں ملن واسطے آندے ہیں تے گھر دی اتنی صابرہ اتنی شکر گزار اتنی نیک ابراہیم علیہ السلام ملن واسطے آنا تے اسماعیل علیہ السلام نو باپ دے آداب سکھاونے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنیاں نیک اتنیاں صابرہ اور اتنی قربانی دیون والیاں ہاں کلے ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں قربانیاں دیندے ہیں آپ دا سارا گھرانہ ہی قربانیاں دیون والا ابراہیم علیہ السلام جس وقت چھوڑ کے چلے گئے یا اللہ نماز پڑھ کے اس ٹبے نو آباد کرنا ہے اس واسطے میں چھڑ کے جانا پیا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ یا اللہ ایک کلے نے یا اللہ لوگاں نو انہاں دی طرف مائل کر ایتھے کوئی وسوں بن جاوے آبادی ہو جاوے کوئی ہور بھی آ کے رہن لگ پون کوئی دل لگ جائے گا انہاں دا یہ تے کلے نے ایتھے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ادامہ جڑیاں نے جس وقت پانی تلاش کر کر کے آپ نے صفا مروہ دے چکر لائے مارم کھا تو وضو کر رہا وہ ڈگی جانا ہے جس وقت چکر لایا صفا مروہ دے پانی تلاش کرنے واسطے تے اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے تے کفیل ہے تے سارا کوئی دیون والا ہے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے ایڑیاں دے نال پانی کر دیتا تے او ادامہ جا کے وہی اتنے ادامہ کری دیاں نے ساڈا حج ہو جانا ہے وہ سنتا وہ طریقے انہاں دی یادگیری جو نہ کام کیتے وہ کام جا کے کری دینے تے ساڈا حج ہو جانا یا اللہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا اسماعیل یا اللہ کلے نے انہاں دا دل لا یا اللہ اتھے آبادی کر دے وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ یا اللہ اتھے بیابان تے بنجر زمین اتھے تے ہے ہی کچھ نہیں پہاڑ نے اتھے یا اللہ اتھے پھلاں دے نال انہاں نو رزق عطا فرما کھیتی باڑی ہو جائے پھل اتھے ہو جائے ثمرات دا رزق لعلہم
یشکرون تاکہ یہ شکر ادا کرن تیرا۔ ابراہیم علیہ السلام دی آ بھی قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اس قربانی نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورۃ بقرہ دے اندر۔ آیت نمبر ہے 125۔ ابراہیم علیہ السلام گائے بگائے آدھے آ رہنا، کچھ شاید دے جانی، اپنے بیٹے نو مل جانا، آ کے ملنا۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام وڈے ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم دیتا اللہ تعالیٰ نے، اے ابراہیم واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، میں ابراہیم تے اسماعیل نو حکم دیتا تے عہد کیتا، اے ابراہیم اے اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تیری گھر دی تیرا بیٹا نمازاں پڑھ دے رہے ہیں، یہ جگہ آباد ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بڑیاں سونیاں نمازاں پڑھیاں نے، تے لوگاں دی بسوں بھی کر دیتی اللہ تعالیٰ نے، وسن لگ پے لوگ، آ کے رہائش ہو گئی لوگاں دی، تے رہائش اس طریقے نال اللہ تعالیٰ کیتی کہ کافرے دوروں گزر دیا، رستہ بنیا دور، تے اللہ دی قدرت ایسی، وہ ایک قافلہ جا رہا تو انہاں دا پانی ختم ہو گیا، تے بڑے حیران تے بڑے پریشان کہ پانی لے کے ٹرے تے اسی تیاری کر کے ٹرے ہاں تے پانی کدے گیا سا، مشکاں خالی کیویں ہو گئی، بڑے حیران کہ پانی کدے وگ گیا، پانی ختم کس طرح ہو گیا۔ قبیلہ جرم دے لوگ آن تے پیاس انہاں نوں ایڈی شدید لگ گئی، ایک بندہ انہاں چ بیمار آ، وہ پانی نال مل کے پانی پانی آکھے، انہاں آکھیا بھی پانی کتھوں لیا بھی ہن بھئی، تے پانی نو تلاش کرن دا طریقہ یہ ہوندا کہ پرندے جس پاسے جاون اڈ اڈ کے تو اس پاسے بندے ٹر پاندے آ، تے پانی نو اس طریقے نال جنگل چوں تلاش کردے آ، جس پاسے پرندہ جاندا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی انہاں نوں دسی بھی اینج جانا ہے، پرندے ویکھے اڈ اڈ کے جاون، جس لے گئے اگاں انہاں آکھیا بھی اتنے تے ایک عورت بھی ہے، لڑکا بھی ہے، تے عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، ٹبا جی اتنے عبادت کرتے ہیں تے راندے پے نے، تے پانی انہاں دے کول ایسا پانی ہے، ایسا پانی جن دے نال دا پوری دنیا تے ہے ہی کونی، پانی پیتا تے بیماریاں دی شفا، پانی پیتا تے بھوک بھی دور، آب زمزم پیتا پیاس بھی دور تے بھوک بھی دور تے بیماریاں بھی دور۔ انہیں آخیا لے بھی اندے ورگا پانی ہور کتے کوئی نہیں، اتنے آ کے رہو، انہیں اپنا علاقہ چھڈیا تو اتنے رہنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے نال اس جگہ نو آباد کر دیتا، انہیں ویکھیا بھی آ جگہ عبادت والی ہے، اتنے عبادت کرتے ہیں، انہیں بھی اس ٹبے تے اویں عبادت کرنی شروع کر دیتی، کلمہ پڑھ لیا، ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تے چل پے، اللہ تعالیٰ نو منن لگ پے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل انہوں نے ول سکھا دیتا بھی اللہ ایک ہے، اللہ دی اس طریقے نال عبادت کرنی ہے، اس طرح نماز پڑھنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیتا ہے ابراہیم یہ ٹبا جڑا ہے تسی ہن آباد تے کر لیا ہے، لوگ بھی آ گئے نے، وسنے شروع ہو گئے نے، عبادت بھی ہو رہی، نماز پڑھتے پے نے لوگ، اے ابراہیم انہوں ہن آپاں وسیع کریے، اے ابراہیم اتنے ہوں میرا گھر بنا، اے اسماعیل دوویں پیو پت دوویں بناؤ رل کے، انتا ہیرا تے پاک تے نفیس تے ستھرا بنا دیا ہے۔ مسجداں نو حکم پہلا لفظ یہ ہے، اے ابراہیم پاک صاف ستھرا، خوشبو لاؤنی مسجداں دے اندر سنت ہے، خوشبو لا کے آنی سنت ہے، تے حکم یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے لوگو جدو تسی مسجد جاؤ، قرآن پاک ایک حکم ہے، اے لوگو جدو تسی مسجد جاؤ تو اس وقت تسی اپنا زینت والا لباس پہن لیا کرو، اور دوسرا لباس جن دے نال تسی کام کر دے اتار دیا کرو، یہ قرآن پاک دا حکم ہے، زینت والا لباس پہن لیا کرو تے جڑا تہاڈا کام والا لباس ہے انہوں اتار دیا کرو، تسی میرے گھر جانا ہے۔
تے خوشبو لا کے صاف ستھرے ہو کے وضو کر کے تیاری کر کے سرما تیل لا کے سونے بن کے آیا کرو میرے گھر حکم ہے قرآن دا سن تے فرمایا جیڑا تیاری سونی کر کے آوے گا اللہ تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دا کہ اس نے میرے گھر آنا ہے تے بڑی تیاری کر کے آیا ہے رب نیتا ویکھدا ہے کہ تیاری سونی کر کے آیا ہے اس نو حج دے برابر ثواب ہے تے جے جمعہ پڑھن آیا ہے تے پھر حج دا ثواب بھی ہے تے ہر قدم تے ایک سال دے روزے تے ایک سال دی رات دی نفلی عبادت دن دا روزہ ایک ایک قدم تے کہ گھروں سونی تیاری کیتی اس خوبصورت لباس خوشبو تیل سرما مسواک صفائی ستھرائی سونی تیاری کر کے زینت اپنی خوبصورتی اپنا کے تے جمعے دی سونی تیاری کر کے آیا ہے اس وجہ تو آ جڑی ٹوپی ہے نا آ جڑی وجہ ہے نا قرآن پاک دے اندر آئی کہ سونا لباس پہن کے آؤ اس ٹوپی نو آ جڑی پلاسٹک دی ٹوپی اس میں اس واسطے اس لباس دے اندر علماء شامل نہیں کرتے اندنے سونی میں آئے وجہ ہے کیوں نہیں سونی وہ آخر نہیں تسی پا کے مہمان کیوں نہیں جاندے جے پھر بن یہ سونی ہوئے تو تسی باہر کیوں نہیں لے کے جاندے یہ سونی ہوئے تو جو پرانے بن کے جاندے اس لیے کیوں نہیں پہن دے علماء دے موقف کیونکہ اللہ تعالیٰ دا حکم ہے سونا بن کے آنا سونا لباس سونی اپنی جڑی زینت اپنا کے تو پھر آنا اس نو سونے جڑا ہے لباس شامل نہیں کیتا ٹوپی علماء نے اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام نے حکم دیتا ہے ابراہیم میرا گھر صاف ستھرا خوبصورت تے سونا پکیزہ بناونا جے ہن دے لوگ ایڈے سیانے نے وہ لیٹرینا غسل خانے وضو خانے وہ سارا کچھ ہی مسیتوں باہر کر دیتا ہے انہیں کہ باہروں تیاری کرو تو پھر اندر وڑیا باہر وضو کرنا جے باہر ہی پیشاب استنجا کرنا جے باہر ہی نہونا جے وضو کر کے تو مسیتے پھر اندر داخل ہونا جے وہ ایڈے سیانے ان لوگ بن گئے نے انہیں ہر شے باہر کر دیتی مسیتوں انہیں کہ باہروں تیاری ہو کے حکم یہ ہے کہ جیڑا بندہ گھروں تیاری کر کے آوے یہ چیزاں وضو غسل پکیزگی گھروں تیاری کر کے آوے تو حج دا ثواب ہے یہ گھروں تیاری کر کے آیا ہے تو کم از کم بندہ داخل تو نہ ہوئے مسجد باہروں تک چل تیاری کر لوے جو گھروں نہیں کر کے آئے اس واسطے یہ تمہیں ایک طریقہ اسلامی طریقہ دس دیتا ہے کہ وضو خانے جدو بناؤ انہوں نے باہر کڈی دا ہوندا ہے لٹریناں نو باہر کڈی دا مسیتوں غسل خانے باہر کڈی دے نے تے پھر یہ بھی گل ہے تے نمازاں اگے ویکھو کی لفظ ہے فرمایا للطائفین والعاکفین والرکع السجود یہ چیزاں اور مسجد بناونی کنہ واسطے نمازیاں واسطے رکوع و سجود کرنے والیاں واسطے اعتکاف کرنے والیاں واسطے اتنے طواف بھی چلتا ہے طواف کرنے والیاں واسطے تے پر گل یہ ہے اگر باہر کڈیا تو بے نمازی استعمال کرتے ہیں ہے نمازیاں واسطے مسجد ساری ہی نمازیاں واسطے لٹرینہ غسل خانے بھی نمازیاں واسطے لیکن کردہ کون استعمال ہے بے نمازیاں نے بھی جڑا ہے وہ عقل ہونی چاہیے کہ اللہ دا حکم یہ ہے کہ ہر شے نمازیاں واسطے ہے بے نمازیاں واسطے نہیں ہے اسلام دا حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شریعت دے اندر کتاباں دے اندر فقہی کتاباں دے اندر لکھیا ہوا ہے حضور علیہ السلام دا فرمان فقہا دے اقوال کہ مسجد اگر کوئی داخل ہویا ہے نفل پڑھن تو بغیر پھر باہر نہ نکلے تے جڑا داخل ہوئے مسجد انہیں لیٹرین استعمال کرنی ہے انہیں نہونا ہے وضو کرنا ہے تے پھر عبادت ضرور کرے دو نفل پڑھے کیونکہ مسجد حکم یہ ہے یہ چیزاں انہاں واسطے چلو اگر اس نے استعمال کر لیا تو پھر دو نفل پڑھ لیں تاکہ اس دا جڑا ہے وہ چیزاں استعمال کرنیاں جائز ہو جائیں بغیر مسجد چو گزرنا وجہ تو اور انہاں چیزاں نو استعمال کرنا یہ منع ہے کیوں اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے اے ابراہیم سارا کچھ بناونا کنہ واسطے للطائفین والعاکفین والرکع السجود رکوع و سجود نمازی
اعتکاف کرنے والے اور طواف کرنے والے انہاں واسطے اے ابراہیم میرا سونا گھر بناؤ تے خوبصورت گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دی ایک قربانی کیسی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اسی تے پیسے دے کے تے بڑے راضی ہو جانے ہیں نا، اسی تے تھوڑا جہا حصہ پاؤنے ہیں قربانی چ، اصل تے اینج قربانی دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے اس جگہ نو آباد کیتا، گھر آپ دا فلسطین دے اندر ہے، اپنی بیوی نو اپنے بچے نو تے چھڈ گئے کہ عبادت کرو اس جگہ تے، اس ٹبے تے، اس جنگل وچ۔ یہ خانہ کعبہ والی جگہ ہے، اتنے نمازاں پڑھ کے آباد کیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے آبادی کیتی بڑے طریقے نہ، پانی اتنا خوبصورت لوگوں نے عطا فرمایا، لوگوں نے اپنے علاقے چھڈ کے اتنے رہنا شروع ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آنا، لوگوں نے ہدایت دینی، نماز دا ول سکھاؤنا، عبادت دا طریقہ دسنا، اس جگہ نو آباد کیتا۔ پھر اتنے مسجد حرام بنائی، مسجد حرام بناون تو پہلے ہی عبادت شروع کر دیتی ہے۔ اتنی بڑی قربانی دیتی آئی اس مسجد نو بناون واسطے۔ مسجد دی کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک حدیث پاک پڑھیے تو اپن بس کریے۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ہمسائے جڑے نے نا، وہ جاؤ اٹھو تے آؤ جنت تے چلیے، آ جاؤ تسی جنت، تسی میرے گواڈی ہو۔ وہ آکھن گے ہن انہاں اٹھنا ہی کوئی نہیں، وہ آکھن گے کون نے، پتہ نہیں اللہ دے گواڈی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ہمسائے وہ نے جڑے مسیتے نمازاں پڑھتے آن، عبادت کرتے آن، تے نماز تو بعد بھی دوسری نماز دا انتظار کرتے رہتے آن، نوافل تسبیحات قرآن خوانی دے اندر مشغول رہتے ہیں، یعنی جنہ دا اکثر وقت مسجد دے اندر گزردا، جنہ دا زیادہ تر یعنی جڑے چوکھے مسیتے جڑے رہتے ہیں وہ میرے گواڈی نے۔ پھر ایک حدیث پاک دے اندر آیا، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا انہاں دے نال فرشتیاں نو اتنی دوستی ہو جاندی ہے، فرشتے انہاں دے اتنے دوست بن جاندے نے جڑے زیادہ تر ٹائم مسجد دے اندر گزاردے نے، کیونکہ یہ مسجداں فرشتیاں دا مرکز نے، اتنے فرشتے بہت زیادہ ہوندے نے۔ تے اتنے جڑے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو باقی رہے وچ عبادت کرتے پے نے، تسبیحات کرتے پے نے، قرآن پڑھتے پے نے، فرشتے انہاں دے دوست بن جاندے نے۔ اگر وہ غیر حاضری کرتے ہیں نہیں آتے تو پھر فرشتے انہوں دے گھر جاندے نے تو انہوں ویکھدے نے بیمار ہے، پریشان ہے، کی گل ہے اس نو کہ کیوں نہیں مسیتے آیا۔ پھر اگر بیمار نے تو تیمارداری کرتے ہیں تو اندر واسطے دعائے خیر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ ہے مسجد چاہتا کہ ہن نہیں آ رہا، یا اللہ اس نو ٹھیک کر، یا اللہ اس نو تندرستی عطا فرما۔ اور مشکل وقت دے اندر حدیث پاک دے اندر آیا اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ حدیث پاک دے الفاظ کی نے کہ مشکل وقت دے اندر اس بندے دی مدد بھی کرتے ہیں فرشتے، جڑے بندے جڑے نے مسجد دے اندر زیادہ تر ٹائم گزارتے تھے۔ دوسری حدیث پاک ہے، ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دسو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین تو اب زمین دے ٹکڑے کیڑے پسند ہیں، جگہ کیڑی پسند ہے؟ آپ نے فرمایا میں جبرائیل آئے تو انہاں کولوں پوچھاں پھر تینوں دساں۔ سوال کیتا یا رسول اللہ زمین ساری تو رب دی ہے، لیکن ساری زمین چو جگہ جڑی ہے پسندیدہ جگہ رب دی کیڑی؟ سوال کیسا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا ہے جبرائیل سوال ہویا ہے، سوال اگوں کیتے آن کہ ناپسندیدہ جگہ بھی دسنی جے تے جڑی پسند ہے وہ بھی دسنی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ نو پسند جگہ ہے مسجد، مسجد دی جگہ بڑی پسند ہے، اور ناپسند جگہ ہے چونک مسجداں بازاراں دے، بازار کھلے بازار تے جتھے جڑی ہے بہت زیادہ گہما گہمی تے گناہ تے فسق و فجور تے فحاشی چونک جڑے نے وہ ہے گناہاں دے مرکز،
وہ رب نو وہ جگہ ناپسند ہے۔ وہ چونک جڑے نے اتنے جڑے نے سارے کھلو جاندے نے، گفتگو کرتے ہیں، برائی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، ایک دوسرے دے تہمتاں لاؤندے نے، یا کوئی اتنے جڑا ہے کوئی شرابا پی کے آ جاندے نے، یا کوئی مثال دے طور یعنی اتنے اکثر گناہ ہوندے نے چونکاں چ۔ فرمایا جڑے بازار نے چونک نے اللہ دی ناپسندیدہ جگہ ہے، اور پسند جڑی جگہ ہے رب نو وہ مسجداں نے۔ مسجد نو آباد کرن دا طریقہ تسی سن لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے نال مسجد نو آباد کیتا تے اتنی بڑی قربانی دیتی۔ اگر آباد کرنا جے تے ہر گھر چوں ہر بندہ، عورتاں تے پھر گھر ہی پڑھنا ہے نا، بلکہ بچیاں نو بھی لیاؤ تاکہ اپنی مسجد آباد ہو جائے، مسجد بھر جاوے اپنی۔ اور اس نو آباد کرنا جے تے قربانی دینی ہے، مال و دولت دی، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے، تے پھر پیسہ خرچ کرن تو بعد اس نو آباد بھی کرنا ہے۔ نماز مسجد دے اندر پڑھنی ہے، اپنی پڑھو گے، گھر پڑھو گے، یا مسجد چاہ کی چلو پڑھ لئی، جماعت نال نہیں پڑھی تے ایک تے جے جماعت نال پڑھو گے تے 27 نمازاں نے۔ گھروں وضو کر کے آؤ گے، تیاری کر کے آؤ گے تے نماز دے نال حج دا ثواب بھی ہے۔ اگر نفل آ کے پڑھو گے مسجد وچ، تہجد دے نفل پڑھنا آ جاندے نے، یا چاش دے نفل پڑھتے ہیں، یا کوئی اور کو نفل پڑھتے ہیں، کوئی بھی نفل پڑھے تو عمرے دا ثواب ہے اگر گھروں وضو کر کے آؤ گے۔